على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ 11ویں کے نام سے موسوم اور اس ماہ مبارک کا دوسرا نام ربیع الثانی ہے، تو اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اولیاء اللہ کی تعلیمات اور اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے سے متعلق علماء اکرام خطابات کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے بھی اس ماہ مبارک کے کچھ جمعہ جو پیچھے گزر چکے اس میں شان غوث اعظم، سیرت غوث اعظم وغیرہ کے عنوانات پہ گفتگو ہم نے سماعت کی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے تصوف کی حقیقت سے متعلق گفتگو ہے، تو اس پر میں نے چند قرآن مجید کی آیات مبارکہ کوٹ کی، کیونکہ آج بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ جو تصوف ہے یہ خالی کیا ہے، گانجا مارنے والے یا سگریٹ وغیرہ پینے والے یا بے عمل قسم کے جو لوگ ہیں، کئی دنوں تک جو نہاتے نہیں ہیں، صاف ستھرے نہیں رہتے، ویسے لوگوں کی تعلیمات کا نام تصوف ہے سمجھ رہے بعض لوگ۔ اور یہ پیری مریدی خانقاہی نظام یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کیا تصوف جسے کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یا لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی چیز ہے، اور اصل تصوف ہے کیا، اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو تصوف کی حقیقت یہ عنوان ہے، اس پر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کوٹ کی۔ یہ آیت شریفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے۔ کیا ہے؟ سورہ مائدہ، پارہ نمبر کیا ہے اس کا؟ پارہ نمبر 7 غالباً، آیت نمبر 93، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا فرمایا اللہ پاک؟ اوپر سے گفتگو ہو رہی ہے
اوپر کے 3-4 آیتوں سے پہلے سے گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے. کیا چلتی ہوئی آ رہی ہے گفتگو؟ یا ایھا الذین آمنوا سے سٹارٹ ہے. انما الخمر والمیسر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کو ایمان والوں پر حرام کر دیا ہے. تو شراب کا پینا، جوے کا یعنی جوے کی کمائی اور اس کا کھیلنا، اس میں وقت لگانا، سب چیزیں اللہ نے حرام کر دی. یہ اوپر گفتگو ہوئی تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے 2-3 آیتوں میں وضاحتیں کرتے ہوئے اب ارشاد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے یہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے کہ شراب اور جوا اللہ نے حرام کر دیا ہے ایمان والوں کے لیے، یہ آیت شریفہ نازل ہونے سے پہلے جن جن ایمان والے حضرات نے حکم حرام آنے سے پہلے شراب پی تھی یا پھر جوا کھیلا تھا، تبھی جب تک اللہ حرام قرار نہ دے وہ چیز کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے شراب حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، جو نازل کیا، اس سے پہلے جو ایمان والے شراب پیے تھے یا شراب بیچے تھے یا جوا کھیلے تھے، اس کی کمائی استعمال کیے تھے یا اس کو جو ہے نا کیا کسی کو دیے تھے یا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے تھے، تو اس میں اللہ پاک فرما رہا ہے ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ نے ان پر یہ حکم نازل کیا انہوں نے اس پر یقین کیا، ایمان لے آئے، اور کیا کیا انہوں نے؟ اس کو چھوڑ دیا اور نیک اعمال کرنے لگ گئے. ایمان لائے اور کیا کرے؟ نیک اعمال کرنے والے بن گئے. اب اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے جناح فیما تعیموا، تو جو کچھ انہوں نے کھایا تھا پہلے، توبہ کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اور جو ہے نا کہ نیک اعمال کو شروع کرنے سے پہلے، وہ سب اللہ نے ایسے ہی معاف کر دیا، کیونکہ وہ ان کے لیے گناہ تھا ہی نہیں. گناہ تو اب ہوگا یہ حکم آنے کے بعد، اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو، یعنی شراب پیے گا تو اب گنہگار ہوگا، لیکن اس وقت تو گناہ تھا ہی نہیں، تو ان کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اب آگے فرمایا اللہ پاک نے اذا متقوا، پھر وہ کیا کرے؟ ایمان لا کر نیک اعمال کیے، تقوی اختیار کیے، متقی بن گئے، نیک بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، اور جوا اور شراب سے دوری اختیار کر لی. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. بھائی آلریڈی پہلے ایمان لا لیے نا انہوں، نیک اعمال بھی کرے، متقی بھی بن گئے، پھر اب یہ دوسری بار اللہ پاک فرما رہا ہے وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تب یہ دوسری مرتبہ ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے والے عمل سے اب انہوں عمل میں اضافہ کر کے آگے بڑھ گئے. پہلے جو ایمان تھا وہ ایمان میں اور زیادہ تقویت اور قوت حاصل کر کے درجے کے لحاظ سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ پاک اس درجے کے ذکر کو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے، نیک عمل کیے. کتنے بار ہو گیا ایمان لا کر نیک عمل کرنے کا جو ذکر ہے؟ 2 مرتبہ ہوا. آیت ایک ہی ابھی. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم اتقوا، پھر متقی بنے. تو پہلے جو تقوی کو اختیار کیے تھے وہ کون سا تھا؟ اب پھر متقی بنے، یہ کون سا تقوی ہے؟ تو اس کا مطلب تقوی بھی 2 قسم کا ہو گیا نہیں، نیک اعمال بھی 2 قسم کے ہو گئے. پہلے والے نیکیوں کی کیفیت الگ، اب والے نیکیوں کی کیفیت الگ. پہلے والے تقوی کی کیفیت الگ، اب والے تقوی کی کیفیت الگ. اچھا یہاں بات ختم کر دینا چاہیے تھا، نہیں. پھر آگے فرمایا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. اب فرمایا اللہ پاک نے وہ اور ایمان لائے اور متقی بنے اور احسان کے درجے پر فائز ہوئے. یہ جو بات ہے اب اس میں 3 جگہ ایمان لانے کا ذکر ہوا. ایک ہی آیت ہے، ایمان لائے نیک اعمال کیے،
ایمان لائے نیک اعمال کیے متقی بنے، ایمان لائے نیک اعمال کیے متقی بھی بنے، پھر احسان کے درجے کو بھی پالیے۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت شریفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، اس آیت شریفہ کے تحت تصوف یعنی اولیاء اللہ ایک کورس کو منعقد کرتے، اس کورس کو کہا جاتا ہے تصوف۔ شارٹ کٹ میں کیا بولتے وہ کورس کو؟ تصوف بولتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے؟ تقلیدی ایمان سے تحقیقی ایمان پہ لے کے آتے، تحقیقی ایمان سے پھر اس کو عینی ایمان تک لے کے آتے، یعنی آنکھوں سے دیکھے جانے والے ایمان تک اس کو لے کے آتے، اور اس کے بعد بندہ احسان کے درجے پہ فائز ہوتا اللہ کا جب انہیں محبوب بنتا۔ تو ایمان والا جو پیدا ہوئے جب سے لے کر جوان ہونے تک وہ جو ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اور یہ نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، یہ ایک ایمان ہے۔ یہ جو ایمان ہے تقلیدی ایمان ہے، والدین سے سنا بس مان لیا، نہیں رشتہ داروں سے سنا مان لیا، اور علماء سے سنا مان لیا، لیکن ابھی انہیں تحقیق نہیں کیا، تحقیق کے درجے پہ فائز نہیں ہوا۔ وہ تحقیق کرانے کے لیے صوفیہ کی ضرورت ہے، وہ تحقیق کو پھر احسان کے درجے تک لے جانے کے لیے صوفیہ کی ضرورت ہے۔ وہاں تصوف آپ کو کیا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں ایمان میں ترقی، اعمال کی اصلاح، تو پھر آپ کو خانقاہ سے رجوع ہونا پڑے گا، خانقاہ سے جڑنا پڑے گا، خانقاہ سے نسبت حاصل کرنی پڑے گی۔ یہی وجہ تھی کہ غوث پاک ولی تو پیدا ہوئے تھے مگر ان کو مرید بننے کی ضرورت پڑی، غریب النواز پیدا ولی ہوئے تھے مگر ان کو مرید بننے کی ضرورت پڑی، بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ پیدا ولی ضرور ہوئے مگر اس کے باوجود مرید بننے کی ضرورت پڑی۔ حضرت احمد علی صابر پیا کو لے لو، یا حضور بندہ نواز گیسو دراز کو لے لو، یا بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کو لے لو، یا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو لے لو، یا مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو لے لو، یا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو لے لو، یا سلطان النقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو لے لو۔ ایسے پائے کے علماء کرام ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر قرآن کی تفسیر بھی سیکھی، حدیث بھی سیکھی، فقہ میں مہارت حاصل کی، اپنے وقت کے علامت الدہر بنے، اور ان کے لاکھوں لوگ جو ہے نا شہدائی بنے، مگر اس کے باوجود ان کو خانقاہ سے جڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ جو تصوف کا علم ہے، یہ جو تحقیق ہے، توحید کی تحقیق، ایمان کی تحقیق، اعمال صالحہ میں اعمال صالحہ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ دلانے والا علم وہ ملتا ہے خانقاہ سے۔ اس کے حصول کے لیے آپ کو مرید بننا پڑے گا، اس کے حصول کے لیے آپ کو خانقاہ سے جڑنا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا مریدی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے بھائی، حدیث میں کہاں ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے صحابہ اکرام مرید ہوئے تھے؟ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اے حبیب جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، عربی میں بیعت بولتے ہیں، اردو میں مرید ہونا بول رہے اس کو، تو جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت حاصل کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور جو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنے کے لیے، اپنے ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی پانے کے لیے خانخواہ سے جڑ رہے ہیں، تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ان بندوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب وہ جو اپنے پیر یعنی رسول پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو صحابہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بظاہر رسول پاک کا ہاتھ ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ پھر وہ جو وعدہ کر رہے ہیں، اگر وہ وعدے کو توڑ دیے تو اس میں ان کا خود کا نقصان ہے۔ وہ وعدے کو جو توڑ لیے ان کا خود کا نقصان ہے، اس میں پیر کا کوئی نقصان نہیں۔ آگے فرمایا جو اس وعدے کو نبھائے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اب یہ جو ذکر ہوا سورہ فتح کی آیت کریمہ میں، سورہ فتح کی اس آیت میں جو ذکر ہوا، یہاں لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وہ بیعت رضوان تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے لی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے، اور جو ہے نا اگر کافروں نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی اس کے مقابلے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اس پر سرکار نے وعدہ لیا۔ تو یہ ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ صرف یہ بیعت وہی بیعت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور بیعت کا ذکر نہیں ہے۔ تو آئیے دوسری آیت شریفہ یہ جو سنا رہا ہوں، یہ آیت شریفہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطردہ بعدد کل معلوم لک۔ سورہ ممتحنہ اس کی آیت 28واں پارہ، سورہ ممتحنہ اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 13۔ اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 12 ہے، 12۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئے۔ یہاں بات کافروں کی نہیں ہو رہی، اب انہوں اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ایمان والی عورتیں آپ کے پاس جب آئے تو اللہ پاک فرما رہا ہے یبایعنک، آپ ان کو مرید بنائیے، آپ ان کو کیا کیجئے؟ بیعت کیجئے اپنے دست مبارک پر۔ طریقہ مردوں سے بیعت کا تو یہ ہوگا کہ آپ ان سے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے، لیکن عورتوں کو بھی بیعت کیجئے، ان سے بھی وعدہ لیجئے اور ان کو بھی مرید بنائیے، مگر طریقہ ان سے ہاتھ ملانے کا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایک تھالا رکھ دیا جائے گا سامنے، اس میں پانی رکھ دیا جائے گا، پانی ڈال دیا جائے گا، پھر حضور اس کنارے پر اپنا دست مبارک رکھیں گے، خاتون اس کنارے پر اپنا دست رکھے گی۔ اس طرح آپ ان سے کچھ کلمات پڑھوا کے انہیں بیعت کیجیے۔ اب بیعت کرنے کے کلمات کیا ہونا، کیسا مرید بنانا، وہ اللہ نے خود گنا ہے۔ کیا فرمایا؟ علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا، ان سے وعدہ لیجئے کہ آج کے بعد کبھی شرک نہیں کروں گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گی، اللہ کے علاوہ کسی سے منت نہیں مانگوں گی، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگوں گی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کروں گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اعتکاف نہیں بیٹھوں گی۔ یہ آپ ان سے وعدہ کیجئے۔ طواف سوائے اللہ کے گھر کے کسی کا نہیں کروں گی۔ آپ ان سے کہلوائیے کہ چلو مرید بنو، یہ کہتے ہوئے کہ آج کے بعد کبھی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گی۔ یہ عبادت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، سجدہ ہو کہ اعتکاف ہو، طواف ہو کہ دعا ہو، منت ہو، قربانی ہو، سب کچھ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں گی۔ اور کیا وعدہ لیجیے آپ؟ یہ وعدہ لیجیے، کیا وعدہ لیجیے؟ ولا یسرقنا، اپنے شوہروں کے جیب میں سے بغیر شوہر کی اجازت کے پیسے چوری نہیں کروں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ وعدہ لیجیے۔ اور وعدہ کیا لیجیے؟ ولا یزنینا، زنا نہیں کروں گی۔ اور پھر ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو زندہ دفن نہیں کروں گی، قتل نہیں کروں گی۔ اور وعدہ لیجیے ولا یاتین ببہتان، اور کسی بھی پاک دامن عورت پر میں تہمت کبھی نہیں لگاؤں گی، کہے گی زنا کی،
اور پھر اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے کوئی بھی برائی نافرمانی والے کام نہیں کروں گی، یعنی اپنے پیروں کو نیکی کے راستے پہ چلاؤں گی اور اپنے ہاتھوں سے نیک اعمال ہی کروں گی، صدقہ خیرات وغیرہ ہی کروں گی، نیکیوں میں ہی اپنے ہاتھوں کا استعمال کروں گی اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی۔ یہ بلوائیے ان سے اے میرے محبوب، اور فبایعہن، ان سے ان تمام باتوں پہ بیعت لیجئے، واستغفر لہن اللہ، جب وہ بیعت کر لیں، وعدہ کر لیں آپ سے، پھر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا، بے حساب رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں حدیث نہیں سنا رہا ہوں، ضعیف بولنے لگیں گے نہیں تو، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے، 28 پارے سے، گھر میں جا کے 1000 بار پڑھو اس کو۔ تو اب اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ پہلے سورہ فتح کی آیت بتایا تھا، وہاں یہ شک پیدا ہو سکتا تھا، وہ بیعت صرف اور صرف کیا تھی؟ بیعت رضوان تھی۔ تو اگر یہ مغالطہ ہے تو پھر یہ کون سی بیعت ہے بھائی؟ جو صحابہ اکرام میں نہیں، صحابیات سے اللہ لینے لگوا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی کا نام تو پیری مریدی ہے۔ تو سب سے پہلے پیری مریدی کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی بیعت کرائی ہے، خواتین کو بھی بیعت کرائی ہے، مردوں سے بھی بیعت لی اور خواتین سے بھی بیعت لی۔ تو یہاں سے پیری مریدی کا آغاز ہوا، اسی کو خانخائی نظام میں چلایا جا رہا ہے، مدارس میں نہیں، خانخائی نظام میں چلایا جا رہا ہے۔ آگے چلیے، اب حدیث پاک سنیے۔ لوگ آج بہت سارے کہتے ہیں کہ شریعت کے بعد یہ طریقت کیا چیز ہے؟ ایک ہی ہے شریعت، بس ختم۔ تو قرآن مجید سے اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو لو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ جن ہے، سورہ جن 29واں پارہ، سورہ جن کی آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر ہے 16۔ سورہ جن کی آیت نمبر کیا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کیا فرمایا؟ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ کون؟ جنات، اگر وہ قائم رہے کس پر؟ طریقت پر۔ اگر وہ جنات کا گروہ جو رسول پاک پر ایمان لے آئے، وہ اگر طریقت پر قائم رہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے ہم ان کو سیراب کر دیں گے، ہم ان کو پیاسا نہیں رکھیں گے۔ تو یہ کون سے پانی پلانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پانی سے مراد وہ والا پانی نہیں ہے جو پیاس لگی تو پیتے، یہ کون سی پیاس کی بات ہو رہی؟ عشق الہی کی پیاس کی بات ہو رہی، جو بجھائی جاتی ہے دیدار الہی سے۔ یہ وہ پیاس ہے جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے، تو اللہ پاک اسے چین اور سکون دینے کے لیے خواب میں اپنا دیدار یا بشارتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، رسول پاک کے دیدار سے مشرف کر دیتا ہے، تو وہ پیاس کو تھوڑا سا راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرما رہا ہے جو بندے شریعت پر مکمل عامل ہونے کے بعد طریقت پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے ہیں تو ہم ان بندوں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو آیت سنائی، اس کی تفسیر کے لیے میں حدیث پاک سناتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے، اور کس بات پر بیعت کرتے تھے؟ کس بات پر رسول پاک سے مرید بنتے تھے؟ اس بات پر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے میں اور مضبوط ہو جائیں گے۔ کیا؟
ہم جہاد کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں مضبوطی سے قائم رہیں گے، اس بات کا رسول پاک سے وعدہ لیتے تھے۔ ارے رسول پاک نے تو پہلے ہی مرید بنا دیا ہے، پہلے ہی بیعت حاصل کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنی بیعت کو پھر تجدید بھی کرتے تھے وہ۔ یہ جو حدیث پاک میں نے سنائی نا، یہ حدیث پاک ابو داؤد میں ہے، اس کا جو ہے نا حدیث نمبر ہے 2940، صفحہ نمبر ہے 428، اور یہ دارالسلام ریاض سعودی عرب سے چھپی ہوئی ابو داؤد شریف کا حوالہ دیا میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی اس کی عربی ابو داؤد۔ آگے چلیے دوسری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو بیعت کرنے کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی اور عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے وضاحت کی کہ سامنے تھالا رکھ دیتے تھے رسول پاک، اس میں پانی ڈلوا دیتے تھے، ایک کنارے پہ حضور اپنا دست مبارک رکھتے اور دوسرے کنارے پر خاتون۔ ایک تو یہ طریقہ تھا، دوسرا طریقہ اپنی کملی مبارک کا ایک کنارہ حضور پکڑ لیتے اور دوسرا کنارہ خاتون کو دے دیتے، وہ پکڑ لیتی، اس طرح رسول پاک بیعت فرماتے۔ تو یہ جو حدیث سنائی عورتوں سے بیعت کرانے پر، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی، یہ بھی ابو داؤد میں ہے، اور حدیث نمبر 1166 ہے اور صفحہ نمبر 443 ہے۔ اب آئیے اصل حدیث کی طرف، جس کے لیے میں نے یہ دو حدیثیں بیان کی اور وہ طریقت والی جو بات تھی وہ بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حارثہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حارثہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو ہے نا کیا ہے، ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، حارثہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے فرمایا کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حارثہ، اے حارث، تم نے صبح کس حال میں کی، کس حالت میں تمہاری صبح ہوئی؟ تو جب رسول پاک نے یہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، میری صبح اس طرح ہوئی کہ میں ایمان کی حقیقت کو پا لیا بولے ہوں۔ تو رسول پاک فرمائیں ایک ہے ایمان لانا، دوسرا ہے ایمان کا مزہ پانا، تیسرا ہے ایمان کی حقیقت کو پا لینا، اور تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ایمان کی حقیقت کو پا لیے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کس بات پر، کس بنیاد پر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں ایمان کی حقیقت کو پا لیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا دل دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے، مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ میرا دل مال و دولت کے حصول میں لگتا ہے، نہ ہی گھر والوں میں لگتا ہے، نہ ہی دوست احباب میں لگتا ہے، میں ہر وقت مولا کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، ہر وقت ذکر الہی کرنا، اس سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے، ہر وقت عشق الہی کی شمع دل میں جل رہی ہوتی ہے، اس طرح میری کیفیات ہے یا رسول اللہ۔ دن ہوتا ہے تو میں بے چین رہتا ہوں کہ رات کب ہوگی تاکہ مجھے راحت ملے، رات ہو جاتی ہے میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں اور جاگ جاگ کر مولا کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس دن سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے نا، میں نظریں اٹھاتا ہوں تو عرش الہی میرے سامنے ہوتا ہے، فرشتے جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیس، تحمید، تکبیر، تحلیل بیان کر رہے ہیں، وہ میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، گویا میں ایسا ہو چکا ہوں
کہ جنتی جنت میں گلے مل رہے ہوں گے نا قیامت کے بعد، ان لوگوں کے گلے ملنے کو میں میرے نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے، دوزخی دوزخ میں جا کر قیامت کے بعد چیخیں گے چلائیں گے، اور میں یہی ٹھہرے ٹھہرے ان کے چیخنے چلانے تڑپنے کو دیکھ بھی رہا ہوں، کانوں سے سن بھی رہا ہوں۔ یہ وہ صحابی نے بیان کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عرش الہی کو کیسے دیکھ سکتا، جنت کو کیسے دیکھ سکتا، تو کیا نبی ہے؟ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی سے فرمایا تو نے سچ کہا، ایمان کی حقیقت پانے کی یہی علامتیں ہیں، تو نے سچ کہا، یہ ایمان کی حقیقت پانے کی علامتیں ہیں، اب اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، بہک مت جانا، اسی پر قائم رہنا، اسی حالت پہ مرنا، دنیا سے رخصت ہونا، یہ اسی بندے کو نصیب ہو سکتی ہے جو بندے کا دل اللہ نور سے بھر دے، فرمایا سرکار نے۔ وہ صحابی نے، اور ایک روایت میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اتنا تڑپ تڑپ کر مولا کی محبت میں جو رو رہا ہوں، راتوں کو جاگ رہا ہوں، دن میں بے چین رہ رہا ہوں، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، میں اس کے لیے اپنی جان دے دینا چاہتا ہوں۔ تو جب رسول پاک سے انہوں نے درخواست کی تو آقا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک جہاد میں گئے اور اس میں ان کو شہادت کا جام نوش ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ حدیث پاک کی روح سے ہمیں پتہ چلا کہ جو بندہ شریعت کے ساتھ ساتھ شریعت پہ مضبوطی سے عامل ہونے کے بعد طریقت پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے تقوی میں اضافہ کر لیتا ہے اور اپنے ایمان میں مضبوطی لا لیتا ہے، تقلیدی ایمان کے بعد تحقیقی ایمان کے درجے پہ آ جاتا ہے، ایمان کا لطف و مزہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے تقوی میں اضافہ کر لیتا ہے، پھر عین الایمان کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے وہ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے ہمیں اس کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے ہماری قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہے، ہمارے جلوے اسے نظر آنے لگتے ہیں، وہ جنت کو بھی دیکھ لیتا ہے، دوزخ کو بھی دیکھ لیتا ہے، مرنے سے پہلے اسے جنت میں کیا مقامات حاصل ہوں گے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اسے اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، کیسا اس پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہماری طرف سے اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، جس طرح وہ صحابی رسول کو حاصل ہوئی اسی طرح قیامت تک رسول پاک کی امت میں اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی رہیں گی، صوفیاء اکرام کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو اب اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی تھی اس کا حوالہ سن لے۔ کون سی حدیث پاک؟ ابھی جو حدیث پاک سنائی اس کا حوالہ سن لیں۔ یہ حدیث پاک طبرانی میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 ہے، صفحہ نمبر 266 ہے، اور پھر حدیث نمبر کیا ہے؟ 3367 ہے۔ اب یہ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول پاک کے سارے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ جیسے حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، ویسے سارے صحابہ نہیں تھے۔ جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ علیہ مجمعین تھے، ویسے سارے صحابہ نہیں تھے۔ کوئی عمل میں کم تھے تو کوئی عمل میں زیادہ تھے، کوئی تقوی اور عمل میں اور آگے تھے، کوئی تقوی اور عمل کے حساب سے اور آگے بڑھ کر مقام احسان پر فائز تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ احسان کیا ہے کہ 3 مرتبہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے کے بعد احسان کا درجہ حاصل ہو رہا ہے؟ تو اس پر بھی ایک حدیث پاک ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ رسول پاک کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مشہور حدیث پاک ہے۔ آ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے اسلام کے ارکان بتائے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل بیان فرما دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟
مل احسان یا رسول اللہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیسا اللہ کی عبادت کرنا کہتے ہیں؟ جیسا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا تو اس سے کم درجہ یہ ہے کہ تو اس احساس سے عبادت کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی جب تک تیری عبادت ختم نہیں ہوتی تب تک تجھے یہی احساس رہنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں تو اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ تو اللہ کو دیکھتے ہوئے ہی عبادت کرنا۔ تو اب بتاؤ، اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرنا یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس احساس سے عبادت کرنا؟ اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی، پڑھیں گی نا صاحب؟ اس کے لیے الگ سے کورس کی ضرورت نہیں پڑتی، پڑھیں گی نا حضرت؟ تو اسی لیے صرف عالم کورس، حدیث کا درس، فقہ کی تعلیمات، تفسیر اور ظاہری علوم کے حصول کے لیے گناہ کون سے بڑے ہیں کون سے چھوٹے ہیں، تقویٰ کس کو بولتے ہیں، اس کے تعریفات وغیرہ حاصل کرنے کے لیے یہ علوم مدارس ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے ان علوم پر عمل کیسے کیا جائے، باطن میں کیسے اتارا جائے، قلب کی اصلاح کیسے کی جائے، روح کی اصلاح کیسے کی جائے، بدن کی اصلاح تو مدرسے میں ہو گئی، پھر یہ قلب اور روح کی اصلاح کیسے کی جائے، اس کے لیے کیا کورس کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی کون سی تعلیمات پر گہرائی کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، وہ کورس کرایا جاتا ہے۔ تقویٰ 4 قسم کا بتایا گیا، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا۔ توکل 4 قسم کا بتایا گیا، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا۔ توحید 4 قسم کی بتائی گئی، شریعت کی، طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی۔ اسی طرح شرک بھی 4 قسم کا ہے، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا۔ صبر بھی 4 قسم کا ہے، صدقہ بھی 4 قسم کا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر بندہ جو شریعت والا ہے اس کے لیے ایمان اور عمل الگ لیول کا ہے، طریقت والے کے لیے ایمان و عمل الگ لیول کا ہے، حقیقت والے کے لیے ایمان و عمل الگ لیول کا ہے، اور معرفت والے کے لیے ایمان و عمل الگ لیول کا ہے۔ شریعت والے کا استغفار کچھ اور ہے، طریقت و حقیقت و معرفت والے کا استغفار کچھ اور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جب اسٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے معرفت کے لیول پر تو پھر وہ جمع نہیں کرتا، سب کچھ لٹا کر مسکراتا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی کیفیات یہ ہو جاتی ہیں، تو وہ جو ہے نا کیا ہے، بے عمل نہیں ہوتا، با عمل ہوتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ سب پیروں کے پیر کون ہیں؟ آپ جان لیے رسول پاک۔ اب رسول پاک کسی کو تو خلافت دیے نا، وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین کو خلافت عطا فرمائی اور جانشین بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے علی اوسط زین العابدین کو جانشین بنایا۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے امام محمد باقر کو، انہوں نے اپنے صاحبزادے امام جعفر الصادق کو، انہوں نے اپنے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم کو، انہوں نے اپنے صاحبزادے امام موسیٰ علی رضا کو۔ تو پتہ چلا امام موسیٰ علی رضا اپنے پیر سے یہ بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنے پیر سے، وہ اپنے پیر سے، وہ اپنے پیر سے، وہ اپنے پیر سے، پھر اس کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 پر، اور حدیث نمبر 65 ہے۔ کیا حدیث ہے جو اتنے سارے اہل بیت کے اماموں نے بیان کی کہ رسول پاک فرماتے ہیں الایمان معرفت بالقلب، ایمان نام ہے دل کی معرفت حاصل کرنے کا، دل سے معرفت حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کے آگے فرمایا وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آگے فرمایا وعمل بالارکان، اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے حضرت علی فرما رہے ہیں اے حسین ارکان اسلام پہ عمل میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین اپنے صاحبزادے کو بتا رہے ہیں اے علی اوسط زین العابدین اعمال ارکان اسلام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آگے بیان کر رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو، وہ آگے بیان کر رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو۔ کل پیران عظام نے ہر اپنے مرید کو یہی بتایا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور عمل میں تقویت لانی پڑے گی۔ ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس میں جانے کی فکر کرتے نہیں کرتے، فرسٹ کلاس کے بعد سیکنڈ کلاس، میری عمر وہ بڑھتے چلے جا رہی، کلاس بھی بڑھنا ضروری ہے، فکر کر رہے نہیں کر رہے؟ دنیا کمانے کی خاطر دنیاوی تعلیم کے لیے آپ ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، تو پھر دوسری طرف ہمارے سامنے آخرت ہے، وہ بھی یہی کمانی ہے جس طرح دنیا یہاں کمانی ہے۔ تو آخرت کے کمانے کے لیے، آخرت کا توشہ تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف تقلیدی ایمان، تقلیدی اعمال نہیں، تحقیقی ایمان کی بھی ضرورت ہے، تحقیقی اعمال کی بھی ضرورت ہے، طریقت، حقیقت، معرفت پر بھی عمل کی ضرورت ہے، تب جا کر ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ تو پھر اس میں بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر میں، تو پتہ یہ چلا ہم کو اس خطاب کے ذریعے کہ تصوف نام ہے اپنے ایمان میں ایمان کے درجے کو تحقیق تک پہنچانے کا اور اپنے عمل کو کامل بنانے کا، اور توکل میں، تقوی میں، توحید میں، ہر ایک عمل میں مضبوط ہو جانے اور کامل ہو جانے کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اور انہی تعلیمات کو اولیاء اللہ نے ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف خالی گناہ کرنے کا نام ہے، یا بیعت کرتے ساتھی ہونڈا گردی شروع کر دینے کا نام ہے، اور دامن پکڑ لیے بیڑا پار ہے، تو یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں، انہیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔